تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں داخل ہو جاؤں؟ کہا کہ کون؟ کہ تم ابن عباس، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانجے تھے، کیا کروں؟ تو کہا کہ اجازت دینی چاہیے، اس لیے کہ بڑے لوگوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں تو آنے دینا چاہیے۔ یعنی آنے دینا کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے، تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے، پردے کے اندر داخل ہونے کی نہیں۔ اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے، جو اہل حق ہیں ان میں سے ہر ایک کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، اختلاط جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی مختلف فیہا مسئلہ نہیں ہے جیسے آج کل اسے بنایا گیا ہے کہ اس میں دو رائے ہیں، نہیں، اس میں ایک ہی رائے ہے، ایک ہی رائے ہے۔ 2020 سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان میں سے کسی کا ایک فتویٰ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو یہ کہے کہ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک ہی رائے ہے، اس میں پردہ ہے، مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، اختلاط جائز نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ۔ چاہے بڑے سے بڑا آدمی کرے، بڑے سے بڑے آدمی کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی اگر شریعت مطہرہ کے متفق علیہ قانون کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، آپ اسے بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے کہ دیکھو یہ چونکہ اختلاط کر رہا ہے اس لیے جائز ہے، اس کی وجہ سے رائے نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے مستند جگہ سے فتویٰ چاہیے، فتویٰ، عمل نہیں۔ عمل کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، فتویٰ چاہیے آپ کو، فتویٰ۔ لیکن اب شریعت مطہرہ کے اصول پر کاربن کون ہے؟ کون عمل کرنے کے، کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہر شخص آزاد ہو گیا ہے، اور جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ پرانے خیال والا ہے، وہ ایکسٹریم ہے، وہ شدت پسند ہے، وہ نیرو مائنڈڈ ہے، وہ دقیانوسی ہے۔ وہ تو قیامت کے دن میرے بھائیوں پتہ چلے گا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار۔ ہم سب دنیا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑا رہنے والے ہیں، اللہ کے مجھے بھی جا کر کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ایک دن آنے والا ہے جہاں سب چھٹ جائے گا، سب کلیئر ہو جائے گا۔ اور فتن کے دور میں جب فتنے آتے ہیں اس وقت حق بات پر جمنا اور حق بات کو بولنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بھاری لگتا ہے بولنے والوں کو، مگر ان کو بھی خوف خدا ہوتا ہے اس لیے بولتے ہیں۔ اللہ ان کو ایک خاص ہمت دیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے اور لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، اور کیا کہیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اور تنقید کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا آدمی ایسا ہے کہ جس کا تقوی، جس کی طہارت متفق علیہ، ایسا بڑا آدمی ہے کہ جس کا تقوی اور جس کی طہارت متفق علیہ ہے، پوری امت کے علماء جو ہے اسے متقی سمجھتے ہیں، اور اس سے اگر خلاف شرع کوئی فعل سرزد ہو جاوے تو اس کی تعویل کریں گے، جائز نہیں کہیں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رفع یدین نہیں ہے، تو اگر کسی کتاب میں کوئی ایسی حدیث ہے جس سے رفع یدین ثابت ہوتا ہے تو اس کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کریں گے، اس حدیث کی تعویل کریں گے کہ اصل میں یہ وجہ ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کا تقوی مسلم ہے سب کے نزدیک، اگر اس کو ہم کسی جگہ دیکھ لیں، کوئی ویڈیو ایسا دیکھ لیں کہ وہ عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا ہے یا خلاف شرع کوئی کام بظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو چونکہ اس کا تقوی مسلم ہے اس لیے ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی کرے،
اس لیے اس کی تعویل کریں گے کہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، یہ اتنے اہم مسئلے میں پھسل جاویں ایسا ہے نہیں، اور پھر خود اس عمل سے پہلے بھی اور اس عمل کے بعد بھی عدم جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، لہذا اس میں کوئی وجہ ہوگی، اگر حضرت سے پوچھیں گے تو ہمیں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ باقی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے جس کا تقوی مسلم نہیں امت کے سامنے، وہ غلط ہے، بس اس کے عمل کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، وہ فسق ہے۔ ہم تو شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہمارے فقہا نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں اس کے پابند ہیں میرے بھائیو، اگر آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو چونکہ باہر کی دنیا میں اس قسم کی بہت چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس قسم کی حدیثوں سے اگر یوں ہی گزر جاتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے اور اجازت طلب کی، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں آ جاؤ، وہ حضرت عائشہ تک پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں، حدیث میں پردہ ہوتا تھا، اور دلیل کیا ہے اس پر پردہ ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، تو بنو زہرا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے سفارش کیجیے، میری خالہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ دیکھو عورتوں کے پاس بھی حقوق ہے کہ نہیں، عورتوں کو بھی مقام دیا ہے شریعت مطہرہ نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، بڑے صاحب فضیلت، کہا کہ نہ میں نہیں۔ تو بنو زہرا والوں کو بھی فکر تھی کہ بھئی آپس میں ان کی مصالحت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ گئے ساتھ، تو انہوں نے جا کر کے جو روزانہ جا کر کے اجازت طلب کرتا تھا، جب بھی پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹا کر وہ بنو زہرا کا ایک شخص بولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم داخل ہو سکتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ ہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو کہ سب کے سب، اس لیے کہ وہ بھی شاگرد تھے تو ان کو بھی ڈر تھا کہ اگر عبداللہ ابن زبیر کو اندر لے کر کے داخل ہو گئے تو ہم پر تو مصیبت آ سکتی ہے، تو کہ سب کے سب جتنے ہم یہاں سب داخل ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں سب کے سب۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ کہتے کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ بنو زہرا کے لوگوں نے کہا کہ اب آپ پردے کے اندر چلے جائیے اور ان کو منا لیجئے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ پردے کے اس طرف رہتے تھے، پڑھنے کے لیے پردے کے اس طرف رہتے تھے وہ لوگ جی، اور ہے کہ وہ حجاب کے اندر داخل ہو گئے عبداللہ ابن زبیر، اور حجاب کے اندر داخل ہو کر کے اپنی خالہ کو منانے لگے، اور پردے کی اس طرف سے بنو زہرا کے یہ شاگرد حضرت عائشہ کے، جو عمر میں حضرت عائشہ سے کافی کم عمر کے تھے، وہ ادھر سے منانے لگے کہ آپ ان کو معاف کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیت جب اتری تھی اس وقت میں موجود تھا، پردے کی آیت جب اتری اور آیت اتری اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھا تو پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور میں تو پردہ نہیں تھا اس لیے گھر میں داخل ہو جایا کرتا تھا، گھر تک امہات المومنین تک جاتا تھا، چھوٹا بچہ تھا میں۔ لیکن کہا کہ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا گھر کے، اور وہاں پردہ جو تھا لٹکا ہوا، اس کو پردے کو یوں کر کے نیچے گرا دیا اور مجھے باہر کر دیا۔ تو ازواج مطہرات ایک طرف، دوسری طرف کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی برا خیال آنے والا تھا، کوئی برائی پیدا ہونے والی تھی، اس طرف ازواج مطہرات کے بارے میں متفقہ امت کا فیصلہ کہ نبی کی بیوی کفر میں مبتلا ہو سکتی ہے، فواحش میں مبتلا نہیں ہو سکتی،
کبھی بھی زنا نہیں کر سکتی بیوی کی عورت، اور نبی کی بیوی کبھی بھی زنا نہیں کر سکتی، متفق کا فیصلہ۔ نبی کے بستر پہ ایسی عورت تو آ سکتی ہے جو کفر میں مبتلا ہو، لیکن زنا میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود نہیں، پردہ پردہ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے جو کچھ کرنا ہے کرو، اندر نہیں جانے کا۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے اس سلسلے میں کہ بہت احتیاط کریں، اپنے گھروں میں بھی پردہ لائیں۔ دیندار گھروں کے اندر بھی جیسا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا، اور مکاتب کے اندر بھی پردہ ہو، مدارس کے اندر بھی پردہ ہو۔ بچیوں کے اگر مدارس ہے تو وہاں بھی استاد اور بچیوں کے درمیان پردہ ہو۔ اور پردہ صرف حجاب کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ پردے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مرد اور عورت کا غلط تعلق پیدا ہو جائے، اس میں جتنی رکاوٹیں بیریئرز پیدا کرنے وہ سارے پیدا کرنے چاہیے۔ خیر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، کہا کہ نہیں آنا چاہیے، من وجوہ المسلمین۔ گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور پردے کے پیچھے